اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اطہرہ بعدد کل معلوم اللہ کا دوستو درود پاک پڑھتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرم فرمائے گی۔ دوستو آج کا دن بہت ہی لکی دن تھا، جیسا کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ اٹک ریفائنری، نیشنل ریفائنری اور پی آر ایل میں آپ بھاٹا بھی مار سکتے ہیں اور سیل بھی کر سکتے ہیں، اور واپس جب میں بائی کروں گا تو وہ منگل کا دن ہوگا، یعنی کل کے دن میں ہم بائنگ کریں گے۔ لیکن کل بھی مجھے اٹک ریفائنری ڈب میں لگتی ہے، نیشنل ریفائنری بھی تھوڑی ڈب میں بائنگ لگتی ہے، اور پی آر ایل بھی تھوڑی ڈب میں ہم بائی کریں گے۔ لیکن اٹک ریفائنری آپ کم کوانٹٹی میں بائی کریں، اس کا پلانٹ بھی بند ہو گیا، اور نیشنل ریفائنری باقی ماشاءاللہ آج کا دھیان اور سٹینڈنگ تھا۔ ہمارے شیئر آپ دیکھ لیں بھائی، جو آپ کو کل دھیان دیا تھا اس میں ٹیکنالوجی کا دھیان وی آئی پی تھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ٹیکنالوجی جمعرات کو بھی بائنگ کی ہے، جمعے کو بھی بائنگ کی ہے، اور آپ ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس رکھیں۔ میں نے اپنی گروپ کے کافی لوگوں کو بھی دلوایا تھا۔ ماشاءاللہ نیٹ سولار کیپ ہو چکا ہے، اور ٹی آر جی بھی آج تقریباً ماشاءاللہ 72 روپے 25 پیسے کا ہائی لگا ہے۔ بعد میں اس میں بھی پرافٹ ٹیکنگ دیکھنے میں آئی ہے، اور میں اپنا مال بیچ کے نکلا تھا، مجھے ذرا لاہور آنا تھا، تو ماشاءاللہ میں لاہور میں ہوں، اور اس وقت 70 روپے 36 پیسے کلوز ہوا ہے۔ اور کل کا دن بھی مجھے ٹیکنالوجی میں اچھا لگتا ہے، اور کل کا دن آپ اس میں سٹاپ لاس لگا کے بائنگ بھی کر سکتے ہیں مزید اگر کرنی ہو تو۔ ٹیکنالوجی مزید آگے اچھی لگتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئل اینڈ گیس میں بھی آج ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہوا ہمارا۔ میں 1:30 بجے اپنا مال بیچ کے، اور پھر مجھے لاہور کے لیے آنا تھا، تو میں نکل آیا۔ ابھی میں نے دیکھی ہے مارکیٹ 138 روپے کا ہائی لگا او جی ڈی سی کا، اس کے بعد یہ تھوڑا پریشر کے ساتھ بند ہوا ہے 35 روپے 70 پیسے کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پی پی ایل بھی آج ماشاءاللہ اچھا کام ہوا، 115 روپے کا 15 پیسے کا ہائی لگا، 13 روپے 40 پیسے کلوزنگ آئی ہے، اور 2 پیسے پلس بند ہوا ہے۔ تو ریفائنری سیکٹر سے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ دور رہیں، اور آٹو سیکٹر کے اوپر فوکس رکھیں، اور آج ماشاءاللہ آٹو سیکٹر نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ سازیو میں نے کل آپ کو بتایا تھا اوپر لاک ہوگا، تو وہ بھی اوپر لاک ہوا۔ ہونڈا کار بتائی، وہ بھی اوپر لاک ہوا، اور اس کے علاوہ چھوٹا گندارہ بڑا گندارہ ماشاءاللہ وہ بھی 8 روپے پلس ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیوان فروٹ موٹر بھی کیپ ہوا ماشاءاللہ آج کے دن۔ اس کے علاوہ ڈی جی خان سیمنٹ میں نے 73 روپے میں بیچا، ابھی 71 روپے 76 پیسے بند ہوا ہے، 2 روپے پھر بھی پلس بند ہوا ہے، لیکن میں نے اس میں پرافٹ ٹیکنگ کر لی تھی۔ میں نے سارے مال میں تقریباً پرافٹ ٹیکنگ کرنے کے بعد میں گھر سے نکلا تھا۔ اس وقت نیٹسول اور ایوین ماشاءاللہ زیادہ پلس تھے، ابھی میں نے دیکھے ہیں تو یہ نیچے آئے ہوئے ہیں تھوڑا سا نا، ٹی آر جی اور ایوین۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سعودیہ کی طرف سے بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور شہباز شریف بھی اسی ویکنڈ میں جا رہے ہیں، ویکنڈ کے اینڈ میں، اور وہ بھی سعودیہ کے دورے کے اوپر، ادھر سے بھی کوئی ایم او سائن ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر آج جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں جناب صدر کے جو ایرانی صدر ہیں ان کو بھی بریفنگ دی گئی ہے، اور کچھ معاہدوں کے اوپر بھی دستخط ہوئے ہیں۔ کل وہ لاہور آئیں گے اور پرسوں کراچی جائیں گے، اور آج لاہور میں بھی چھٹی ہوگی آج کے دن میں نا، اور فردر انشاءاللہ آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا۔ رول اوور ویک ہے، پچھلے 3 مہینوں کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، رول اوور ویک میں ہی مارکیٹ بڑھی ہے، تو لیکن اس وقت مارکیٹ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اپنے اوور آل ہائی کے اوپر جو آج 71,881 کا ہائی لگا ہے 61 کا، اور فائنلی مارکیٹ بند ہوئی ہے 71,443 کے اوپر، اپنے ہسٹوریکل ہائی سے جب سے پاکستان بنا ہوا ہے 533 پوائنٹ اضافے کے ساتھ تقریباً 71,435 کے اوپر مارکیٹ بند ہوئی ہے۔ 70,882 کا لو لگا ہے، اور 655 ملین شیئر کا کاروبار ہوا ہے۔ 200 کمپنیاں پلس ہوئی ہیں، 138 مائنس ہوئی ہیں، اور 32 کمپنیاں برابر رہی ہیں۔ یہ ہسٹوریکل ہائی ہے جب سے پاکستانی اسٹاک مارکیٹ بنی ہے۔ اور آج اس کے علاوہ ہمارا ایک شیئر تھا دیوان فروٹ موٹر، وہ بھی کیپ ہو گیا ہے ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بی سی ایل نے بھی اچھا پرفارمنس دی ہے۔ پی آئی اے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کیپ ہوگا، اور اکتوبس بھی کیپ ہو گیا، پی آئی اے بھی ماشاءاللہ کیپ ہو گیا، اور سازیو کی بھی میں نے نیوز دی تھی کہ یہ بھی کیپ بند ہوگا۔ اس کے بعد میں نے بی سی ایل کا بتایا تھا، اور بی سی ایل پھر بھی کیپ ہونے کے بعد 8 روپے پھر بھی پلس بند ہوا ہے ماشاءاللہ، اور چھوٹا گندارہ بڑا گندارہ بھی اور ہلن بھی تقریباً 7 روپے پلس ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ برکتیں دیں، اور درود پاک پڑھتے رہیں، ابھی بھی درود پاک پڑھیں آپ۔ والیوم لیڈر کی بات کرتے ہیں تو آج ایچ پی ایل کا سٹاک والیوم لیڈر میں شامل تھا، 48 ملین شیئر کا کاروبار ہوا اس میں، اور 55 پیسے کی کمی دیکھنے میں آئی۔ اور پاکستان ریفائنری میں بھی آج سیلنگ پریشر رہا، جیسا کہ کل بتایا گیا تھا، اس میں 30 ملین شیئر کا کاروبار ہوا، 28 روپے 70 پیسے اور 1 روپے 40 پیسے مائنس یہ کلوزنگ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پیل کی آج اچھا کام ہوا، اور 28 ملین شیئر کا کاروبار ہوا، اور پی ٹی سی بھی آج آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی، اور پی آئی اے بھی اوپر لاکھ کے اوپر بند ہوا۔ کل آپ پی آئی اے میں سٹاپ لاس باندھیں،
یا پھر پرافٹ ٹیکنگ کرنی ہو تو پرافٹ ٹیکنگ کر لیجئے گا، باقی انشاءاللہ بہتر لگتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ایئر لنک بھی آج کیپ ہوگا، تو ماشاءاللہ ایئر لنک بھی کیپ ہی بند ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات آسانی پیدا کرے گی۔ او جی ڈی سی پی پی ایل میں بھی آج اچھا کام ہوا، اے جی ایل میں بھی اچھا کام ہوا آج کے دن میں۔ تو یہ ہمارے ایٹم تھے دوستو، اور ڈی سی ایل میں بھی اچھا کام ہو رہا ہے آج کل۔ اور کل آپ یونٹی کے اوپر فوکس رکھیے گا، یونٹی مجھے کل اچھا لگتا ہے، یونٹی فوڈ اس کے اوپر دیکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایف ایف ایل بھی کل چلے گا، جن لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے پریشان نہ ہو۔ 523 پوائنٹ پلس ہوئی ہے مارکیٹ آج کے دن میں، بہت ہی زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ اور ہیلدی والیوم لگے آج مارکیٹ میں۔ آج کے دن میں 27 پوائنٹ نیگیٹو بھی ہوئی تھی مارکیٹ، اس کے بعد ریکوری ہے اور مارکیٹ تمام دن پازیٹیو سیشن میں رہی اور نیا سے نیا ہائی بناتی گئی آج کے دن میں، اور کچھ تھوڑی سی اینڈ میں پرافٹ ٹیکنگ بھی دیکھنے میں آئی۔ آج زیادہ تر جو پرفارمنس دیکھنے میں آئی، آئل اینڈ گیس نے بہت ہی شاندار اور آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی آج کے دن میں۔ آج پوائنٹ واز بات کرتے ہیں تو آج ہماری گیس نے 120 پوائنٹ کا اضافہ مارکیٹ میں اپنی شیئرنگ دی، اور یو بی ایل نے 78 پوائنٹ کی پازیٹیو حصہ ڈالا مارکیٹ میں، اور ای فرٹیلائزر کی جانب سے 74 پوائنٹ کا اضافہ دیکھنے میں آیا آج مارکیٹ میں۔ آئل اینڈ گیس کی جانب سے 146 پوائنٹ کی مارکیٹ کے انڈیکس میں حصہ، اور کمرشل بینک کی جانب سے 122 پوائنٹ کا شیئرنگ انڈیکس کے ہائی ہونے میں اپنا حصہ ڈالا، اور اوور آل مارکیٹ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ اور ہیلدی والیوم کے ساتھ اوور آل ہائی کے اوپر کلوزنگ ہوئی ہے آج کے دن میں۔ اور سازگار کی بات کرتے ہیں، آج کے دن میں ماشاءاللہ سازگار کا آپ کو کل بھی بتایا تھا، اور آج کے دن 41 روپے کا اس میں اضافہ ہوا، 596 روپے کے قریب اس کی کلوزنگ آئی ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آٹو ہونڈا کار نے بھی آج، آٹو سیکٹر کی بات کرتے تو ہونڈا کار نے بھی آج آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی آج کے دن میں۔ 19 روپے 24 پیسے اس کے اسٹاک میں اضافہ دیکھنے میں آیا، اور دیوان فروخت موٹر میں بھی اپر کا کیپ دیکھنے میں آیا، اور چھوٹے گندارے بڑے گندارے میں تقریباً 7 روپے کے قریب اور اضافہ دیکھنے میں آیا۔ آٹو سیکٹر کل بھی آپ کو بتایا تھا آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کے ساتھ آج بند ہوا ہے، لیکن میں نے اس کو سیل کیا ہے تھوڑا سا اوپر کے لیول پہ، اور ماشاءاللہ اچھا کام ہو گیا آج آئل اینڈ گیس میں بھی، اور دیوان فروخت موٹر پڑا ہوا ہے، اور اس کو مزید ہم آگے بھی اور رکھیں گے۔ میرا ٹارگیٹ اس کا 35 روپے کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی انشاءاللہ۔ اور آٹو سیکٹر میں کل آپ نے تھوڑا سا سٹاپ لاس لگانا ہے، اور آنے والے دنوں میں سازگار کا ایک اور بورڈ بھی اناؤنس ہونے والی ہے، اور باقی آٹو کا رزلٹ بھی آنے والا ہے، تو آٹو کے رزلٹ بھی بہت اچھے آ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ لیکن چھوٹے گندارے پہ فوکس رکھیں اور بڑے گندارے پہ، اور کل کا دن اس میں آپ نے سٹاپ لاس لگانا ہے چھوٹے گندارے میں، بڑے گندارے میں میں نے آج بھی تھوڑا سا بیچا، اور کل بھی ہماری ٹیم جو ہے وہ بیچے گی۔ بینک کی اسٹاک بھی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کر رہا ہے، ایس بی ایل میں آج سیلنگ دیکھنے میں آئی ہے، اور میزان بینک آج 80 پیسہ پلس بند ہوا ہے، اور نیشنل بینک بھی 20 پیسہ ڈاؤن کے اوپر بند ہوا ہے آج کے دن میں۔ ایئر لنک ایک مرتبہ پھر آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کل کا دن بھی ایئر لنک اچھا ہوگا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف سے اس کے سی او ملے ہیں، اور انہوں نے ایکسپورٹ کے حوالے سے 10 بلین کا ان سے بات چیت کی ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اور یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مزید بھی انشاءاللہ کل کے دن میں آپ نے اس میں بھی سٹاپ لاس لگانی ہے، اگر کیپ ہوتا ہے تو اس میں ہم کل پرافٹ ٹیکنگ کریں گے۔ اس کی قیمت میں 5 روپے اور 24 پیسے کا اضافہ ہوا ہے آج کے دن میں، اور کل اس میں تھوڑا احتیاط سے کام کیجیے گا جن لوگوں کے پاس ہے۔ سٹاپ لاس باندھنے کا مندی نہیں کر رہا، لیکن احتیاط سے کام کیجیے گا، آج اس کو دوسرا لاگ تھا۔ اوور آل مارکیٹ کی جو سینٹیمنٹ ہے بہت ہی پازیٹیو ہے، اور جو وزیر خزانہ کا وزٹ تھا وہ بھی کافی پازیٹیو ہوا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی ہے، اور پلس ایرانی وزیر خزانہ صدر بھی آئے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ٹیم بھی، اور کچھ معاہدوں کے اوپر دستخط بھی ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے مجھے ایس این جی پی اور کرسچن اسٹیل اس کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ اچھے لگتے ہیں۔ لانگ ٹرم اس کو اور رکھنا پڑے گا۔ اے ڈی پی اس کے ساتھ بھی وزیر خزانہ کی بات ہوئی ہے، $50 ملین وہ بھی لے کے آ جائیں گے، اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو طویل مدتی 3 سالہ پروگرام کے بارے میں بھی مثبت پازیٹیو بات ہوئی ہے، اور اگلے مہینے آئی ایم ایف کا وفد بھی آ رہا ہے، اور سعودی بادشاہ بھی آ رہا ہے اگلے مہینے، تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے بھی، اور اسی کا اثر آپ مارکیٹ کا امپیکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اچھا ہوگا۔ ابھی سعودی عرب کا وزٹ ہوگا وزیر اعظم اور اس کی ٹیم کا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات بہتر کرے گی۔ یہی وجہ تھی مارکیٹ میں 2 دنوں کی تیزی کی، اور مزید بھی مارکیٹ اچھی لگتی ہے، سعودیہ کی طرف سے انویسٹمنٹ اور باقی چیزیں تمام آپ کے سامنے ہی ہیں۔ آج ایرانی صدر بھی آ گئے ہیں، اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو
اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آج انہوں نے اسلام آباد میں دن گزارا ہے ایرانی صدر نے، اور کل لاہور آئیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی. تو یہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہے پاکستان کے اوپر. اور جو وزیر خزانہ کا دورہ ہے وہ بھی کامیاب رہا، IMF کے ساتھ معاملات بھی سیٹل ہو گئے ہیں، اور مزید مانیٹری پالیسی بھی ہے اسی مہینے میں، وہ بھی کم نہیں ہو رہی. تو اللہ کی ذات انشاءاللہ آسانی پیدا کرے گی. پازیٹیو سائن ہے بینکوں کے لیے بھی، تمام سیکٹر کے لیے. اور جو $1 ارب کی انویسٹمنٹ ہے وہ شاید اسی ماہ میں پاکستان میں آ جائے ریکارڈ ڈیٹ کے حوالے سے $1 بلین کی، اور یہ بھی پاکستان کی معیشت کے لیے اچھا ہے. ڈالر نیچے آ رہا ہے انشاءاللہ پاکستانی. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو ہاؤس میں جو کام ہوتا ہے وہ فارنر کا کام ہوتا ہے زیادہ، اور پارٹیوں کا کام ہوتا ہے، لوکل کلائنٹ نہیں ہے ہمارے پاس. تو ماشاءاللہ الحمدللہ فارنر بائنگ کے اوپر ہے، اور وہ مسلسل کنٹینیو بائنگ کر رہا ہے بینکنگ سیکٹر میں، اور اس کے علاوہ وہ کر رہا ہے اب ٹیکنالوجی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کر رہا ہے آئل اینڈ گیس میں. 3 سیکٹروں میں فارنر کی بائنگ آ رہی ہے. اور اس کے بعد ریفائنری سیکٹر میں تھی، اس میں آج ہم نے پروفٹ ٹیکنگ کی کال دی تھی کل آپ کو پچھلی یوٹیوب کی ویڈیو میں. اور کچھ مال ہم نے کل یعنی جمعے کو سیل کیا تھا، اور کچھ مال ہم نے آج سیل کیا ماشاءاللہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کے ساتھ. اور پلس بھاٹا بھی مارا تھا، اللہ خیر صلی اللہ وہ کاٹ لیا. یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں فارنر کی دلچسپی اور پلس for ڈالر کنورٹ کروانے پاکستانی روپیز میں، اور مسلسل 2 ہفتوں سے فارنر بائنگ کے اوپر ہے. یہی وجہ تھی تیزی کی. انشاءاللہ ابھی مزید بہت اچھا ہوگا پاکستان کے لیے سب کچھ، اور اللہ کی ذات آسانی پیدا کرے گی. یہی وجہ ہے فارنر کی بائنگ کی وجہ اور انویسٹمنٹ کی وجہ سے اس مہینے میں 4428 پوائنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے مارکیٹ میں. اور اس سال کی بات کرتے ہیں تو 8900 کا اضافہ ہو چکا ہے یہ نئے سال 2024 میں. اور ماشاءاللہ زبردست انشاءاللہ، اور آنے والا وقت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا. اس لیول پہ مارکیٹ میں تھوڑا سا احتیاط کریں. یہ رول اوور ویک ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. اور یہ کل کا دن چھوڑ کے کل کا بھی ہاف سیشن اچھا ہوگا، اور اس کے بعد تھوڑی سی سیلنگ آ سکتی ہے. تو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے، سٹاپ لس لگا کے رکھنا ہے. اور آنے والا وقت حالات اچھے ہوں گے، خاص طور پر جو پرائیویٹ ہم کر رہے ہیں سیکٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ PIA بھی مزید اچھا لگتا ہے. اور انشاءاللہ اللہ کی ذات بہتر کرے گی. ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ انٹرسٹ ریٹ بھی جو اسی مہینے میں، ہو سکتا ہے کہ جو انفلیشن کے نمبر آ رہے ہیں وہ تھوڑے ٹھیک آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کم بھی کر دیں اس کا انٹرسٹ ریٹ. میں بھی ہو سکتا ہے کہ IMF کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سیٹل تو ہو چکے ہیں. اب نیکسٹ مہینے میں IMF کی ٹیم بھی پاکستان کا وزٹ کرے گی. اور میں بھی ہو سکتا ہے جیسے انفلیشن کے نمبر کم آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مانیٹری پالیسی 0.5 یا 1 بیسک پوائنٹ کم بھی کی جا سکتی ہے. اگر ایسا ہو گیا تو بینکنگ سیکٹر تو اچھا پرفارم کر رہا ہے، اور اس کے رزلٹ بھی اچھے آئیں گے یہ والے. اور انشاءاللہ باقی بھی انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. بہرحال کل آپ نے یونٹی کے اوپر فوکس رکھنا ہے، اور FFL کے اوپر اس کے اوپر بار بار میں کہہ رہا ہوں نظر رکھنی ہے. اور کل آپ نے اس کو بائی کرنا ہے یونٹی کو، اور یونٹی بڑھے گا تو FFL بھی بڑھے گا. اور اس کے ساتھ لوڈز کے اوپر بھی نظر رکھیں. میں کل کا آپ کو پیٹ رہا ہوں. ایوین مجھے اچھا لگ رہا ہے، نیٹ سول اچھا لگ رہا ہے. TRG میں ٹریڈنگ کریں، اور انشاءاللہ ایوین کل بھی مزید اچھا پرفارم کرے گا. اس کا میرے پاس اچھا ٹارگٹ ہے، اس کے اوپر زیادہ فوکس رکھیں، اور نیٹ سول کے اوپر بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ TRG اور ٹیلی اور اکتوبر کے اوپر بھی نظر رکھ سکتے ہیں آپ. بہرحال کل آپ نے احتیاط سے کام کرنا ہے. پہلے سیکشن میں جو بھی پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہو کر لیجئے گا، اور تھوڑا سا سٹاپ لس لگا کے رکھیے گا. اس کے بعد اللہ کی ذات بہتر کرے گی. اب ایٹم وائز بات کرتے ہیں تو میں نے ٹیکنالوجی میں کیا دیا آپ کو. ٹیکنالوجی میں ایوین اچھا لگ رہا ہے مجھے، اس کے بعد نیٹ سول بھی اچھا لگ رہا ہے، اور TRG بھی اچھا لگ رہا ہے. اور OGDC PPL اگر آپ اس کو ہولڈ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، اور اس میں تھوڑا سا ٹریڈ بھی کریں جیسا کہ کل بھی بتایا تھا. 134 آج 32 کا لو لگا ہے، اسی کو سٹاپ لاس بیس بناتے ہوئے اس کی بائنگ کریں 33 اور 34 روپے کے درمیان، اور اس کو ہولڈ رکھیں. اور کل اس میں آپ پروفٹ ٹیکنگ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. اور اگر ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ PPL ہے، PPL کو بھی آپ بائی کریں کل. یہ جو 13 روپے آج کا لو لگا ہے، اور 13 روپے 40 پیسے کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہے یہ، تو 12.80 لو کے ساتھ 12 روپے 40 پیسے اور 70 پیسے اور 13 روپے کے درمیان اس کی بائنگ بنتی ہے، اور ہولڈ رکھیں. اور نیشنل ریفائنری کل کی ڈیٹ میں ہم نے بائنگ کرنا ہے، اور آج بھی کچھ بائنگ کر کے اوپر پروفٹ ٹیکنگ کر کے میں نکلا تھا گھر سے. اس وقت یہ 16 روپے مائنس تھا، اور جب میں گھر سے نکلا تھا اس وقت یہ 6 روپے 7 روپے مائنس تھا. اٹک ریفائنری اور نیشنل ریفائنری بھی تقریباً جب میں گھر سے نکلا تھا تو اس وقت 307-8 روپے چل رہا تھا. یہ کل جو ہے ہم اس میں تھوڑا سا اٹک ریفائنری سے احتیاط کیجیے گا. آپ اس کا پلانٹ بند ہو گیا، لیکن ہم جو ہے نا اس میں کام کریں گے انشاءاللہ. کل ہماری جو پلاننگ ہے اسی حساب کے ساتھ کہ ہم کل 11-12 بجے تک اس کی
بائنگ کر کے اور شاید فارغ بھی کر دیں. اور اس کے علاوہ سازگار ہے، چھوٹا گندارہ بڑا گندارہ ہے، اس کے اوپر بھی آپ فوکس رکھیں اور اس کو بھی آپ ہولڈ بھی رکھ سکتے ہیں. دیوان فروخت موٹر بھی اس میں شامل کر لیں، اللہ کی ذات بہتر کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ دوستو پی ایس اور شیل کی بات کرتے ہیں تو کل آپ پی ایس اور شیل اور ایس این جی پی بائی کیجیے گا. یہ ٹپ ہے اور یونٹی کی ٹپ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی خان پائنر میپل اور چراٹ اس کو ہولڈ رکھیے گا. پی آئی اے کل کیپ جیسا ہو تو اس کا سٹاپ لاس لگائیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی سی بھی ابھی آپ ہولڈ رکھیں، اے جی ایل میں بھی ٹریڈ کریں اور پی ٹی سی میں بھی ٹریڈ کریں. اور کل پی آئی اے میں بہت احتیاط سے کام کریں. اور ٹی او ایم سی ایل ہے، اس کے اوپر فوکس رکھیں، ابھی اس کو بھی ہولڈ رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میٹے کا بھی میں نے آج بائی کال دی تھی. اور ٹی او ایم سی ایل بھی 1 روپے 90 پیسے اضافے کے ساتھ بند ہوا ہے. اور میٹا بھی آج 1 روپیہ پلس بند ہوا ہے. اس کے اوپر بھی فوکس رکھیے گا، اللہ کی ذات بہتر کرے گی انشاءاللہ. کل ہم آئل اینڈ گیس خریدیں گے پھر اوپر بیچیں گے. ٹیکنالوجی میں بھی کل ہم خریدیں گے اور پھر اوپر سے پرافٹ ٹیکنگ بھی کریں گے. 11:30 بجے تک مارکیٹ میں مجھے تھوڑا بہت پریشر لگتا ہے، تھوڑا احتیاط سے کام کیجیے گا. اور اتنا زیادہ پریشر نہیں لگتا، بہرحال آپ اپنے ایٹموں میں سٹاپ لاس لگائیے گا. ہم انہی سیکٹروں میں کام کریں گے. او جی ڈی سی اور پی پی ایل پہ ہم فوکس رکھیں گے. ریفائنری ہم ڈب میں بائی کر کے بیچیں گے بھی صحیح، رکھیں گے نہیں، ٹھیک ہے. ریفائنری خرید کے اور اوپر بیچیں گے بھی صحیح، لیکن ڈپ پہ لیں گے، ایک دم چڑھ کے نہیں لیں گے. پی آئی اے میں بھی پرافٹ ٹیکنگ کریں گے اور پی ٹی سی ایل کو بھی پرافٹ ٹیکنگ کریں گے. اے جی ایل میں بھی آپ تھوڑا احتیاط سے کام کیجیے گا. کل جو ہماری پلاننگ ہے چھوٹے گندارے بڑے گنداروں میں پرافٹ ٹیکنگ کرنے کی، سیمنٹ اور او جی ڈی سی پی پی ایل اور ایس این جی پی میں گھسنے کی، اور اٹک اور نیشنل ریفائنری میں گھسنے کی، اور یونٹی شیئر اس کو بائی کرنے کی، باقی اے وی این اور نیٹ سول میں کام کرنے کی. ریفائنری سیکٹر کل بھی اتنا زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس نہیں دے گا، لیکن ڈب میں آپ خریدیں گے تو اوپر آپ کو بیچنے کا موقع ضرور ملے گا. ایئر لنک ہے، اس میں بھی احتیاط سے کام کیجیے گا. اور دیوان فروخت موٹر کل انشاءاللہ ہم اس کو بیچیں گے تقریباً یہ 29 روپے کے قریب، 29 روپے 40 پیسے کے قریب ہم دیوان فروخت موٹر کو بیچیں گے. باقی ڈی جی خان سیمنٹ ہولڈ رکھیں گے اور کلوور ہولڈ رکھیں گے ہم، اور ٹی او ایم سی ایل اس کو ہولڈ رکھیں گے، اور میٹا کو اس میں فوکس رکھیے گا. او جی ڈی سی پی پی ایل کے اوپر فوکس رکھیے گا. اے وی این نیٹ سول اور ٹی آر جی کے اوپر فوکس رکھیے گا. باقی ہونڈا کار بھی ٹھیک ہے اور ہینو بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کل اس میں احتیاط کیجیے گا. بی سی ایل بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی. اور چھوٹا گندارہ بڑا گندارہ اس میں بھی آپ کل سٹاپ لاس ضرور باندھیے گا. آج بھی ہم نے کچھ سیل کیا ہے اس کو، باقی اللہ کی ذات بہتر کرے گی انشاءاللہ. اور ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. ان سیکٹر میں کام کیجیے گا اور اللہ کی ذات کرم کرے گی. لیکن اب جو مارکیٹ بڑھ چکی ہے اس میں بہت احتیاط سے کام کرنا ہے آپ کو. ٹیکنالوجی میں زیادہ گھسیں، اب ٹیکنالوجی چلی نہیں ہے. اور سیمنٹ میں گھسیں، اے وی این نیٹ سول ٹی آر جی سسٹم اکتوبر میں گھسیں. اور کل کا دن بھی اچھے لگتے ہیں یہ انشاءاللہ، اس کے اوپر فوکس رکھیں. اکتوبر سسٹم ٹیلی بھی اس میں اچھا لگتا ہے مجھے. اور ایئر لنک بھی ٹیکنالوجی میں آتا ہے، لیکن ایئر لنک اگر کیپ لگاتا ہے تو وہاں پہ سٹاپ لاس ضرور باندھیے گا. باقی اللہ کی ذات بہتر کرے گی انشاءاللہ. ٹیکنالوجی کل کے دن میں بھی وی آئی پی اللہ تعالیٰ کی ذات کرم فرمائے گی انشاءاللہ. آئل اینڈ گیس میں بھی ٹریڈنگ کریں اور ریفائنری ڈب میں بائی کریں، اوپر بیچیں. یونٹی کو ہولڈ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی خان سیمنٹ پائنر میپل چراٹ کو ہولڈ رکھیں. اور چھوٹے گندارے بڑے گندارے پاک سوزوکی موٹر اور ہینو کار میں سٹاپ لاس لگائیں. اور سازیوں میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن کل آپ نے احتیاط سے کام کرنا ہے. کل ہماری 12 بجے تک سیلنگ آ سکتی ہے، اس کے بعد ہم سینٹر میں بائی کریں گے، یعنی 1:30 بجے کے بعد 2:15 اور 2:30 کے درمیان ہم اس کو دوبارہ بائی کریں گے. احتیاط سے کام کیجیے گا. مارکیٹ اچھی لگتی ہے لیکن سیکٹر وائز کام کریں، پوری مارکیٹ میں کام نہ کریں اور ہمارے ہی ایٹموں میں کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات بہتر کرے گی. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.